بانی پی ٹی آئی عمران خان فائنل کال اعلان کیا، کہا کہ یہ فائنل کال ہے اور یہ واپس نہیں ہوگی۔ اب مذاکرات شروع کر دیے، پھر انکار ہو گیا ہے۔ جن کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان کی جانب سے اسٹریٹ فارورڈ انکار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور۔ ٹاک فائٹ فائٹ، یہ والا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کا جو نظریہ ہے وہ بالکل کہیں دفن ہو چکا ہو، اور آپ نے جو پلاننگ کی ہو طویل مدتی وہ اپنا اثر نہ دکھا رہی ہو اور آپ مایوس ہو جائیں، تو پھر آپ کا ایک بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا، مذاکرات نہیں کروں گا جب تک میری ساری جو باتیں ہیں، میرے مطالبات ہیں، وہ مان نہیں لیے جاتے، اور میں سرنڈر نہیں کروں گا، کسی شرط پر نہیں آؤں گا۔ تو یہ چیزیں سب تب ہوتی ہیں کہ آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں اور اپنا کسی کو بااختیار بنا کر بھیجتے ہیں، انہی فریقین کے اپنے مخالفین کہہ لیں ان کے پاس، جن سے آپ کو گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ نے لڑ کر اب اپنا حق لینا ہے۔ تو یہی صورتحال، اس کا سامنا اب بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ہے، اور جو اس کی پارٹی پی ٹی آئی ہے اس کو ہے۔ فائنل کال کا اعلان کیا، کہا کہ یہ فائنل کال ہے اور یہ واپس نہیں ہوگی، اور مطالبات اپنے وہی رکھے جو پہلے دن سے تھے۔ الیکشن کی بات، آپ کا مینڈیٹ واپس کرنا، جو مقدمات ہیں وہ واپس ہوں، گرفتاریاں، جو لوگ گرفتار ہیں، خاص طور پہ ظاہر سی بات ہے اپنی ہی بات کر رہے ہیں۔ تو اب فائنل کال کے بعد آپ نے مذاکرات شروع کر دیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو فائنل کال ہے وہ فائنل ثابت نہیں ہوئی۔ آپ کو جو توقع تھی کہ شاید گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی پیغام رسانی دوسری جانب سے ہوگی، وہ تو نہیں ہوا۔ اور جو آپ کا یہ بیان تھا کہ میں تو صرف انہی سے بات کروں گا، اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان سے بات نہیں کروں گا، وہ بات، یہ دعویٰ، یہ بھی، اس میں بھی کوئی دم نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو آپ نے چوز کیا، پہلے بھی وہی رابطے میں تھے۔ اس میں اتنی کوئی راکٹ سائنس کیا ہے کہ کوئی بڑی اہم، کوئی خفیہ آپ کا کوئی مذاکرات کار ہوگا؟ ایسا خفیہ ہے کہ ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہونا ہوتا ہے، اس میں شرکت کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد آنا ہے، اور وہ سب سے پہلے اڈیالہ جاتا ہے، وہاں پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے وہ ملاقات کرتا ہے 1.5 گھنٹے کی، اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے، جس میں حکومت کے جو دیگر وزراء ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بھی سیاسی لوگ ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور عسکری قیادت بھی موجود ہے، جن کے ساتھ تو آپ پہلے دن سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ میں تو انہی سے بات کروں گا۔ ہیں آپ جمہوری اور بات کرنی ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ بھی ہو گیا ہے۔ اس میں خبر کیا ہے؟ خبر ایک نہیں ہے، خبریں اس میں 2-3 ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ پھر انکار ہو گیا ہے۔ جن کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان کی جانب سے اسٹریٹ فارورڈ انکار کہ بھائی بلیک میل تو نہیں ہوں گے، اور کس چیز پر، کس ایشو پہ بات کریں بھی؟ آپ کے اگر مقدمات ہیں تو سامنا کریں، ہم آپ کو جیل سے کیسے باہر لے آئیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی نہیں ہے نا کردار، پھر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ ہاں، اگر سیاسی کسی معاملے پہ بات کرنی ہے، سیاسی ایشو پہ بات کرنی ہے، تو جائیں، یہ بیٹھے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، یہ دوسری پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، کر لیں بات ان کے ساتھ، ہم تو نہیں کرنے والے۔ تو یہاں پہ، اور دوسری بات کہ جو آپ نے یہ کہ وہ ٹاک فائٹ فائٹ کے لڑنا بھی ہے، دھمکیاں بھی دینی ہے کہ ہم اسلام آباد میں دھاوا بھی بولیں گے، ملک بند کر دیں گے، راستے بند کر دیں گے، اور مجبور کر دیں گے کہ آپ ہم سے بات کریں، اور ہمارے
جو मुतालबात हैं उन पे बात करें, और उसमें भी सबसे बड़ा मुतालबा क्या है, अब तो मुतालबात भी बहुत ही निचली सतह पे आ गए हैं, और वो मुतालबा सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आ गया है कि भाई कोई रिलीफ, कोई डील, कोई ढील, कोई रास्ता वो निकाला जाए। चलें, अगर इस नहज पे आप पहुंच चुके हैं तो हो सकता है कि इस मामले पे कोई गौर व फिक्र हो जाए, लेकिन जनाब वो भी कहना किसने है, करना किसने है? पॉलिटिकल लीडरशिप ने। आपको बैठना तो उनके साथ पड़ेगा भाई, जो भी है कर लें बात उनके साथ, और आपका जो इस वक्त एक स्टांस है कि आपने सियासी अदम इस्तेहकाम लाना है और मुसलसल उस पर ऊपर काम कर रहे हैं, उससे तो बातायब हो जाएं। और जो लोग आपकी पार्टी के 9 मई में मुलव्वस हैं, जो इंतशार में हैं, फसाद में हैं, जो खास तौर पे सोशल मीडिया का जो एक अफरियत आपने पाला हुआ है, उनसे आप डिस्कनेक्ट हों। जो बाहर बैठे हुए हैं आ जाएं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं तो आपकी तरफ से पहले होंगे। क्यों? क्योंकि बात तो आप करना चाहते हैं ना, तो आप बताएं। आप और सबसे पहले आप अपना गारंटर भी लेके आए कि जिसकी आप बात मानेंगे। आज तक तो आपकी किसी बात पे हम अब यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो बात कहते हैं वो करते नहीं है, मुकर जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। तो जनाब पहले अपना गारंटर, और ऐसा गारंटर कि जिसकी गारंटी हमें भी काबिल कबूल हो। तो आप ढूंढें जरा इधर उधर करके आपका ऐसा गारंटर कौन है। अली अमीन गंडापुर को तो आप सैल्यूट करें कि वो आपकी खातिर बात तो शुरू की है उसने, लेकिन आपका बेड़ा भी वही गर्क करेगा। क्यों? क्योंकि उसको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो बचानी है। उसके लिए सबसे अहम क्या है? वजीर आला है, पूरा सूबा उसके पास है, तो वो तो ये करेगा। और आप जो ये टॉक फाइट के 24 नवंबर भी होगा, पूरे मुल्क से जो नाब, और खास तौर पे आप कह रहे हैं पंजाब भी इस दफा निकलेगा, ये बात भी खत्म है। वो बुशरा बीबी की जो ऑडियो सामने आई है, उसने बहुत सारी चीजें, हम तो सिर्फ उस ऑडियो लीक होने से पहले उसकी तफसील आपको बता चुके हैं। उसमें जो वो 5-5 हजार, 10-10 हजार जो लोग निकालने की अपने रहनुमाओं को, एमपीएस को, टिकट होल्डर्स को वो हदायत और हुक्म दिया, उसमें किसी ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया कि भाई शायद शेर अफजल मरवत का ही कहीं वो पोस्ट देखी मैंने, उसने कहा भी या नहीं भी कहा, लेकिन बात तो ठीक है कि भाई जिनको आप कह रहे हैं 5,000 बंदे लेके आ जाएं, वो खुद आ जाएं तो बड़ी बात है। वो खुद भी शायद ना आए। इस वक्त हालात ये हैं, समझ सबको आ चुकी है कि पीछे एजेंडा क्या है, पीछे सोच क्या है। सियासत आप इश्तियाल दिलाते हैं अपने, जो आपके कारकुन हैं, आपके रहनुमा हैं, उनको आप गैरत का दिलाते हैं, आप मजहब का इस्तेमाल करते हैं, दीनी जो मिसालें दे के जो मजहबी टच आप देते हैं, वो सबको पता चल गया है कि ये सब ढकोसले हैं। असल में अंदर से आप क्या हैं वो बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो जनाब अब डेवलपमेंट्स ये हैं कि अब आपकी तरफ से ही है कि जी 24 नवंबर को हम, चूंकि अब आपको पता चल गया है कि काम तो खराब हो गया, अब या तो ये टोकन टाइप का होगा एहतजाज, या फिर आपको एहतजाज की कॉल अब वापस लेनी पड़ेगी यक तरफा। और आप पता क्या बयानिया बनाएंगे? मैं आपको बता देता हूं। आप ये बयानिया बनाएंगे कि जनाब देखें, अली अमीन गंडापुर को मैंने इजाजत दे दी थी मुज़ाकरात की कि जाओ जाके बात कर लो, अगर बातचीत से मसला हल होता है तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है, वरना हम तो आ रहे हैं। और अली अमीन चूंकि एपेक्स कमेटी में गया है, उसने बात की है, और उन्हीं से बात की है जिनसे करनी है, जारी बात एस्टैब्लिशमेंट की बात होगी। और अपने आप अपना यही जो बयानिया भी आप बनाएंगे, अगर इस पे भी करते हैं कि देखें वो चूंकि उधर से कोई यकीन दहानी कराई गई है, बात आगे चल निकली है, हमारे मुतालबात पर गौर फिक्र शुरू हो गया है, लंबे लेटने जा रहे हैं, इसलिए हम 24 नवंबर का ये जो फाइनल कॉल है इसको थोड़ा मुलतवी कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरफा है। खुद से ही, खुद ही गेंद कराई, खुद ही शॉट मारी। ओ भाई दूसरी तरफ से आपके साथ कोई नहीं खेल रहा, आप खुद ही लगे हुए हैं। तो आप ये जो चक्करबाजियां हैं,
اچھا یہ بھی ایک کمال ہے کہ یہ جو آپ کی چکر بازیاں ہیں، یہ آپ کی پارٹی کا جو کارکن ہے، جو اس کو آپ ایک اس کی ٹرم بنی ہوئی ہے یوتھیا، یہ بھائی وہی قبول کرتا ہے. بولو اتنی سیدھی سادی ساری کہانی، سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پیچھے سازش کیا ہے، پیچھے گیم کیا ہے، لیکن بھائی آفرین ہے، آمین کہہ کے مان جاتے ہیں. چلیں، لیکن اب ان کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے. اسی وجہ سے تو اب آپ کا سارا فوکس تو کے پی کے ہے. بشرا بی بی بھی کے پی کے میں جا کے بیٹھی کہ وہاں سے لوگ لے کے آئیں گے، اور پنجاب کے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی خیبر پختونخوا پہنچو، اس قافلے میں شامل ہو کے آؤ، کیونکہ یہاں سے تو ان کو زور نہیں ملنا کہ وہ یہاں آئے. اور آخری بات، ٹاک فائٹ تو آپ کر رہے ہیں نا، تو حکومت نے اس دفعہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیں کہ انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شاید ضرورت نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن اسی لیے حکومت نے، وزارت داخلہ نے اس پہ صرف غور و فکر کیا ہے، کیونکہ یہ ہے تو انتہائی قدم. جیسے کہ جو آتے ہیں اس فائنل کال میں، اور اچھا اس میں ایک وضاحت کی ہے کہ جو انتشاری، یعنی عام احتجاج کرنے والے نہیں، جو انتشار کرنے آتے ہیں، فساد میں انوالو ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی طالب علم ہے، کیونکہ آپ کا ٹارگٹ بھی نوجوان اور طالب علم ہے، کہ ان کو ذرا اشتعال، جذباتی، ذرا جوان خون ہوتا ہے، تو آپ ان کو ذرا زیادہ جوش دلا کے تو استعمال کر لیتے ہیں. تو اگر ایسے طالب علم جو اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، اداروں میں ہیں، تعلیمی اداروں میں، تو ان کو پھر ریاست نے کہا ہے کہ بھائی یہ اب آپ کو اتنی کھلی اجازت نہیں ہے کہ آپ جب کٹھے ہوں انتشاریوں کے ساتھ، فسادیوں کے ساتھ، آپ ملک کا جو نظام ہے اس کو بند کرنے کے لیے آ جائیں اور توڑ پھوڑ کریں اور ریاست کے لیے خطرہ بن جائیں، امن و امان کے لیے. خاص طور پہ ان کی تعلیمی اسناد کینسل کرنے پر غور، اور ان کے اگر داخلے ہوئے یونیورسٹیوں سے وہ ختم کرنے پر غور. اس کے ساتھ جو عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، اس پارٹی میں ہیں، اور وہ آ کے اسی عمل کا حصہ بنتے ہیں، تو ان کے شناختی کارڈ بلاک، ختم، ان کی سم بلاک، ان کے پاسپورٹ کینسل. تو یہ جو صورتحال ہے، اس پہ سوچنا بھی حکومت کا بہت بڑی بات ہے. اور جب حکومت سوچ رہی ہے، جب ریاست اس انتہائی قدم پہ آ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، کب تک برداشت کریں گے؟ ملک ابھی پٹڑی پہ چلنا چڑھا بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف حیران ہے کہ 14 ماہ میں پاکستان نے اپنی اکانومی کو سنبھالا کیسے ہے، کیونکہ وہ سب سمجھ چکے تھے کہ یہ تو ڈوب چکے ہیں، یہ نہیں ابھریں گے. یہ تو اتنی، مطلب اس کے لیے کیا کوششیں ہوئی ہیں، وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے، اور دوبارہ بھی کوئی موقع آئے گا تو آپ کو بتائیں گے کیا کیا تفصیلات ہیں اس کی. تو جب آپ اس طرف جا رہے ہیں، پھر احتجاج، پھر فائنل کال، تو بھائی نہیں ہے گنجائش. یہ وزارت داخلہ کی طرف سے جو یہ ذرائع نے یہ جو انفارمیشن دی، خبر دی، اس پہ اب امید یہی ہے کہ بہت ہی گنتی کے لوگ فسادی رہ جائیں گے، ان سے تو پھر نمٹ لیا جائے گا. لیکن اس سے بھی پہلے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور جو پی ٹی آئی کے جو باقی لوگ ہیں، یقیناً کسی نے سمجھایا بھی ہوگا، خان صاحب جان دو کیا کرنے لگے ہیں، پنجاب سے تو بالکل کوئی نہیں آ رہا، سندھ تو اس معاملے میں پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر چکا ہے، اسے سمجھ آ چکی ہے. ویسے سب سے زیادہ شعور تو سندھ سے ہے، مانا جائے کہ بھائی انہوں نے سب سے پہلے بانی کو فارغ کیا اپنے صوبے سے، عمران خان کو، انصاف، تحریک انصاف کو. بلوچستان کے تو اپنے ڈائنامک سے حالات ہیں، وہاں سے بھی وہ پوزیشن نہیں ہے. کشمیر اور جی بی بھی اب تھم گئے ہیں. ان کے عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تو ان کے دور میں پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی، اسی دور میں وہ چیزیں ہونی شروع ہو گئی تھی. ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بڑے ناقابل اعتبار لوگ ہیں اور قیادت ان کے اندر نہیں ہے، سیاست ان کے اندر نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں یہ ایشو ابھی موجود ہے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امید ہے ہمارے بھائی خیبر پختونخوا کے جو دوست، ایون پنجاب کے جو دوست بھائی پاکستانی، اب سیاست سے کوئی آپ کو نہیں روکتا، جیسے آپ مجھے نہیں روکیں گے. مجھے کوئی سیاسی جماعت اچھی لگتی ہے، میں اس کو ووٹ کرتا ہوں، میں اس کے جلسے میں جاتا ہوں، میرا حق ہے. لیکن آپ ایک ایسی جماعت میں ڈھل جائیں
जो ना मुल्क का आइन माने, जो ना कानून माने, ना अदालतों के फैसले माने, ना वो कोई सियासी, ना पार्लिमान को माने कि जी पार्लियामेंट में तो जी चोर बैठे हैं जी, तो मैं बात नहीं करूंगा। कमाल हो गया, आप फरिश्ते हैं बाकी चोर हैं। भाई जैसी तैसी भी आपके मुल्क की पार्लियामेंट है, जिस तरह के भी सियासतदान है, आप सबको मिलके बैठ, कोई नए तो इंडिया से तो नहीं आपने इंपोर्ट करने, अपने मुल्क के ही लोग हैं, इन्होंने ये हुकूमत चलानी है, इन्होंने ही इक़्तिदार को आगे लेके जाना है। तो जनाब ये मरहला आने वाला है। आप अगर मुज़ाकरात पे, ये टॉक फाइट फाइट पे आए हैं, तो आपको सिर्फ टॉक पे आना पड़ेगा। ये फाइट वाला ऑप्शन आपको खत्म करना पड़ेगा, और उसमें भी आपको कोई रिलीफ चाहिए तो आपको अदालती रास्ता तो है ही है, सियासी अंदाज से ही आपको रिलीफ मिल सकता है। बतौर सियासतदान अगर आप वापस अपने आप को ढालते हैं, मैं तो बड़ा मुश्किल, उसी में ही कोई ऑप्शन है, वरना नहीं। 24 नवंबर के हवाले से और ये एपेक्स कमेटी में कुछ और जो बड़ी इस मामले में जो पेशरफ्त हुई है, कुछ तो मैंने बता दी है, जो मजीद है उसकी इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगी आपसे शेयर करेंगे। अगले वीलॉग में उसका इंतजार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।